الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ الحمدللہ، آج سورہ مائدہ کی شروعات ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورت کا شان نزول اور خلاصہ مضامین۔ یہ سورت مائدہ کی ابتدائی آیت ہے۔ سورت مائدہ بالاتفاق مدنی سورت ہے اور مدنی سورتوں میں بھی آخر کی سورت ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری سورت بھی کہا ہے۔ مسند احمد میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اسما بنت یزید منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ سفر میں عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی ثقل اور بوجھ ہوا کرتا تھا، حسب دستور اس وقت بھی ہوا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے۔ یہ سفر بظاہر حجۃ الوداع کا سفر ہے، جیسا کہ بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا اور اس سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات تقریباً 80 دن رہی۔ ابن حبان نے بحر محیط میں فرمایا کہ سورہ مائدہ کی بعض اجزاء سفر حدیبیہ میں اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے، خواہ بالکل آخری سورت نہ ہو۔ روح المعانی میں بحوالہ ابو عبید حمزہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس کی یہ روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا، سورت مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی ہے۔ اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ اسی قسم کی ایک روایت ابن کثیر نے مستدرک حاکم کے حوالے سے حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ وہ حج کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جبیر تم سورۃ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں پڑھتا ہوں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے اور اس میں جو احکام حلال اور حرام کے آئے ہیں وہ محکم ہیں، ان میں نسخ کا احتمال نہیں، ان کا خاص اہتمام کرو
صورت مائدہ میں بھی سورہ نساء کی طرح فروعی احکام، معاملات، معاہدات وغیرہ کے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے روح المعانی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران باعتبار مضامین کے متحد ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر احکام اصول عقائد، توحید، رسالت، قیامت وغیرہ کے آئے ہیں۔ فروعی احکام ضمنی ہیں اور سورہ نساء اور مائدہ باعتبار مضامین کے متحد ہیں کہ ان دونوں میں بیشتر فروعی احکام کا بیان ہے، اصول کا بیان ضمنی ہے۔ سورہ نساء میں باہمی معاملات اور حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی ہدایت آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اسی لیے سورہ مائدہ کے دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے۔ معاہدات اور معاملات کے بارے میں یہ سورہ اور بالخصوص اس کی ابتدائی آیت ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجا اور ایک فرمان لکھ کر ان کے حوالے کیا، تو اس فرمان کے سرنامہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تحریر فرمائی تھی۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ اپنے عہدوں کو جو کہ ایمان کے ضمن میں تم نے خدا تعالیٰ سے کیے ہیں پورا کرو، یعنی احکام شرعیہ کو بجا لاؤ، کیونکہ ایمان لانے سے سب کا التزام ہو گیا اور التزام کا مقتضا ایفا ہے۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جو مشابہ ان انعام یعنی اونٹ، بکری، گائے کے ہوں، جن کی حلت اس سے قبل سورہ انعام میں جو کہ مکیہ ہے معلوم ہو چکی ہے، بس ان کے مشابہ جتنے چوپائے ہیں سب حلال کیے گئے ہیں، جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ کہ اونٹ، بکری، گائے کے مشابہ ہیں اس بات میں کہ درندے اور شکاری نہیں، بجز ان بہائم کے جو کہ دوسرے دلائل شرعیہ، حدیث وغیرہ سے مخصوص و مستثنیٰ ہو چکے ہیں، جیسے گدھا، خچر وغیرہ۔ ان مستثنیات کے سوا اور سب بہائم اہلا و وحشی حلال ہیں، مگر جن کا ذکر آگے آیت حرمت علیکم المیتۃ میں آتا ہے کہ وہ باوجود بہیمۃ الانعام میں داخل ہونے اور مخصوص بالحدیث وغیرہ سے خارج ہونے کے بھی حرام ہیں، اور باقی تم کو حلال ہیں، لیکن ان میں جو شکار ہیں ان کو حلال مت سمجھنا۔ جس حالت میں کہ تم احرام یا حرم میں ہو، مثلا حج و عمرہ کا احرام باندھے ہو، گو حرم سے خارج ہو یا کہ حرم کے اندر ہو، کہ غالباً شکار بھی حرم کے اندر ہوگا، کیونکہ اصل مدار حکم کا شکار کا حرم کے اندر ہونا ہے، وہ احرام نہ باندھے ہوئے ہو۔ دونوں حالتوں میں شکار یعنی بری و وحشی کا حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہیں حکم کریں، یعنی وہی مصلحت ہوتا ہے، پس جس جانور کو چاہا ہمیشہ کے لیے فی نفسی ہی اوقات اضطرار میں حرام کر دیا، جس کو چاہا ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا، جس کو چاہا کسی حالت میں حلال کر دیا، کسی حالت میں حرام کر دیا۔ تم کو ہر حالت میں امتثال واجب ہے۔ معارف و مسائل: اس صورت کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں ہزاروں صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ اس میں پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ اس میں جو حکم ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔
اس کے بعد حکم فرمایا اوفو بالعقود۔ لفظ عقود عقد کی جمع ہے جس کی لفظی معنی باندھنے کی ہے، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، اس لیے بمعنی عقود ہو گیا۔ امام تفسیر ابن جریر نے مفسرین صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام جساس نے فرمایا عقد کہا جائے یا عہد و معاہدہ، اس کا اطلاق ایسے معاملہ پر ہوتا ہے جس میں دو فریق نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہو اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔ ہمارے عرف میں اسی کا نام معاہدہ ہے، اسی لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہو گیا کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازمی و ضروری سمجھو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان معاہدات سے کون سے معاہدات مراد ہیں۔ اس میں حضرات مفسرین کے اقوال بظاہر مختلف نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کیے ہوئے احکام حلال و حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لیے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے، اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے اس جگہ وہ معاہدات مراد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہیں، جیسے معاہدہ نکاح، معاہدہ بیع و شراء وغیرہ۔ مفسرین میں سے ابن زید اور زید بن اسلم اسی طرف گئے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے وہ حلف اور معاہدے مراد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لیے لیا کرتے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں، بلکہ یہ سب قسم کے معاہدات لفظ عقود کے تحت میں داخل ہیں، اور سبھی پورے کرنے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے۔ اسی لیے امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے، مثلا ایمان، اطاعت کا عہد یا حلال و حرام کی پابندی کا عہد۔ دوسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے کہ کسی چیز کی نظر اپنے ذمے مان لے یا حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمے لازم کر لے۔ تیسرے وہ معاہدے جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے، اور تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ حکومتوں کے بین العالمی معاہدات یا باہمی سمجھوتے، جماعتوں کے باہمی عہد و میثاق، اور دو انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات، نکاح، تجارت، شرکت، اجارہ، ہبہ وغیرہ۔ ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں باہم طے ہو جائیں، اس آیت کی روح سے ان کی پابندی ہر فریق پر لازم و واجب ہے، اور جائز کی قید اس لیے لگائی گئی کہ خلاف شرع شرط لگانا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد آیت کے دوسرے جملے میں اس عام ضابطہ کی خاص جزئیات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے احلت لکم الانعام۔ لفظ بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً غیر ذوی العقول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے، تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے۔ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں، اور عقل کی باتیں اس پر مبہم رہتی ہیں جیسا کہ لوگوں کا عام خیال ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی شجر و حجر بھی خالی نہیں۔ ہاں، درجات کا فرق ضرور ہے۔ ان چیزوں میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں،
اسی لیے انسان کو احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، جانوروں کو مکلف نہیں بنایا گیا، ورنہ اپنی ضروریات زندگی کے حد تک ہر جانور بلکہ ہر شجر و حجر کو حق تعالیٰ نے یہ عقل و ادراک بخشا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لِيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ عقل نہ ہوتی تو اپنے خالق و مالک کو کس طرح پہچانتی اور کس طرح تسبیح کرتی۔ امام شعرانی کے فرمانے کا خلاصہ یہ ہے کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے، اس کا کلام لوگوں پر مبہم رہتا ہے۔ بہرحال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چوپایا جانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لفظ انعام نام کی جمع ہے۔ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جن کی 8 قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہے، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا، انعام کے لفظ نے اس کو خاص کر دیا۔ مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گھریلو جانوروں کی 8 قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ لفظ عقود کے تحت میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ ان میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے۔ اس جملے میں اس خاص معاہدہ کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے۔ ان کو شرعی قاعدہ کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ان حدود کے اندر رکھ کر پابندی کرو، نہ تو مجوسی اور بت پرستوں کی طرح مطلقاً ان جانوروں کے ذبح ہی کو حرام قرار دو کہ یہ حکمت حق جل شانہ پر اعتراض اور اس کی نعمت کی ناشکری ہے، اور نہ دوسرے گوشت خور فرقوں کی طرح بے قید ہو کر ہر طرح کے جانور کھا جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے تحت جن جانوروں کو اس نے حلال کیا ان کو کھاؤ، اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اور وہ ہر جانور کی حقیقت اور خواص سے اور انسان کے اندر ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہے۔ وہ طیبات یعنی پاک اور ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال کر دیتے ہیں، جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت پر یا روحانی اخلاق پر برا اثر نہ پڑے، اور گندے ناپاک جانوروں سے منع فرماتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مہلک ہیں یا ان کے اخلاق خراب کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اس حکم عام سے چند چیزوں کا استثناء فرمایا۔ پہلا استثناء یہ ہے کہ الا ما یتلی علیکم، یعنی بجز ان جانوروں کے جن کی حرمت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، مثلا مردار جانور یا خنزیر وغیرہ۔ دوسرا استثناء غیر محلیہ حرمت سے فرمایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جنگل کا شکار بھی حلال ہے، مگر جب کہ تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا جرم و گناہ ہے، اس سے بچو۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس کے ماننے میں چوں مچرا کرے۔ اس میں شاید اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت کو کوئی ظلم نہیں۔ جس مالک نے یہ سب جانیں بنائی ہیں، اسی نے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنایا ہے۔ زمین کی مٹی درختوں کی غذا ہے، اور درخت جانوروں کی غذا، اور جانور انسان کی غذا۔ انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے انسان کی کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔ تو یہ سورہ مائدہ کا پوری صورت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا
تو آئندہ بھی ان آیات کی ترجمہ و تفسیر ہے روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔